مارگریٹ مزاح کے عالم میں تھی۔ وہ اس کی عمر صرف 56 سال تھی، لیکن وہ کم از کم 75 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، چہرہ بستر کی چادر کی مانند سفید ہو رہا تھا، بدن شدید کپکپاہٹ سے لرز رہا تھا اور چہرہ درد سے اینٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سکتہ طاری تھا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کی بہن سوزان، جو عمر میں اس سے 6 سال بڑی تھی، بستر کے ساتھ بیٹھی سسکیاں لیتے رو رہی تھی۔ مریضہ کے بستر کے ساتھ رکھی ایک چھوٹی تپائی پر سفید رومال پہ 2 موم بتیاں روشن تھیں، کیونکہ اب صرف پادری کا انتظار تھا جو مرحومہ کی آخری رسومات ادا کرتا۔ کمرے میں عنقریب آنے والی موت کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف ادویات کی بوتلیں اور شیشیاں بکھری پڑی تھی، جگہ جگہ کپڑے جنہیں پاؤں کی ٹھوکر یا جھاڑو سے کونے میں پھینک دیا گیا تھا۔ بے ترتیبی کے عالم میں پڑی ہوئی کرسیاں بھی جیسے موت کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں۔ موت، دہشتناک موت، اسی کمرے میں کہیں موجود تھی، چھپی ہوئی، انتظار میں۔ ان دونوں بہنوں کی کہانی بھی بہت دردناک تھی۔ علاقے میں دور دور تک لوگ ان کی زندگی کے المناک واقعات سے آگاہ تھے۔ نہ جانے کتنی آنکھیں ان کی کہانی سن کر پرنم ہو چکی تھی۔ بڑی بہن سوزان کو کسی زمانے میں ایک نوجوان بہت چاہتا تھا، وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ سب لوگ شادی کی تاریخ کے اعلان کے منتظر تھے کہ اچانک وہ نوجوان ہنری جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حزن و ملال اور حسرت و یاس کی ماری سوزان نے کبھی شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اس نے اپنی قسم پوری کر کے بھی دکھائی۔ اس نے بیواؤں کا لباس زیب تن کر لیا اور اس دن کے بعد اس کو کبھی کسی دوسرے لباس میں نہ دیکھا گیا۔ پھر ایک روز اس کی چھوٹی بہن مارگریٹ، جو صرف 12 سال کی تھی، اپنی بڑی بہن کی باہوں میں آن گری اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، بڑی آپا، مجھ سے آپ کا یہ دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنی ساری زندگی تنہائی میں آنسو بہاتے ہوئے گزار دیں۔ میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ میں بھی کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ سوزان نے بچی کے معصوم جذبات سے مغلوب ہو کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کی بات پہ کوئی دھیان نہ دیا۔ لیکن بچی نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ خاندان والوں کی سرزنش اور اپنی بڑی بہن کی منت و سماجت کے باوجود اس نے کبھی شادی نہ کی، حالانکہ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت۔ بہت سے رشتے آئے، لیکن اس نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دونوں نے اپنی بقیہ زندگی کا ایک ایک دن ایک ساتھ گزارا۔ وہ ایک مرتبہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئی۔ وہ جہاں بھی جاتی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جاتی، لیکن مارگریٹ کے چہرے پر ہمیشہ ایک افسردگی چھائی رہتی، جیسے شاید اس کی بے لوث قربانی اس کو اندر ہی اندر گن کی طرح کھائے جاتی ہو۔ وہ اپنی بڑی بہن سے کہیں زیادہ بوڑھی دکھائی دیتی تھی۔ 30 سال کی عمر میں ہی اس کے بالوں میں چاندی چھلکنے لگی تھی۔ وہ عموماً بیمار رہتی، کوئی انجانا دکھ اس کو چاٹے جاتا تھا۔ وہ بڑی بہن سے پہلے بستر مرگ پہ پڑی تھی۔ 24 گھنٹے سے اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے اس نے صرف یہی کہا تھا، پادری کو بلائیں، اب وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے خوف و ہراس بھری نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی۔ کبھی کبھار اس کا پورا جسم لرز اٹھتا، کپکپاتے ہوئے ہونٹ کبھی کھلتے اور کبھی بند ہوتے، جیسے کوئی انکہے الفاظ اس کے دل سے باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں، لیکن ہونٹوں کی قید سے آزاد نہ ہو پاتے ہوں۔ اس کی بہن سے، جو بستر کے ساتھ فرش پہ بیٹھی تھی، اپنی چھوٹی بہن کی یہ اذیت ناک کیفیت دیکھی نہ جا رہی تھی۔
اور وہ پائنتی کے ساتھ ماتھا ٹکائے صرف یہی الفاظ دہرائے جاتی تھی، مارگو میری منی، مارگو میری منی۔ وہ ہمیشہ اس کو میری منی کہہ کر پکارتی تھی اور چھوٹی بہن اس کو ہمیشہ بڑی آپا کہا کرتی تھی۔ باہر کوریڈور میں قدموں کی آواز بلند ہوئی، دروازہ کھلا، گرجا گھر میں کام کرنے والا ایک کمسن لڑکا اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے سفید چوگے میں ملبوس پادری اندر آئے۔ پادری صاحب کو دیکھتے ہی مارگریٹ یکایک اٹھ بیٹھی، اس کے ہونٹ پھر سے کپ کپانے لگے اور اس کے منہ سے چند ناقابل فہم الفاظ ابھرے۔ اس کی سفید استخوانی انگلیاں بستر کی چادر کو یوں بھینچنے لگی جیسے اس کو چاک کر ڈالیں گی۔ پادری سیمو اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ پھر پادری دھیمی اور پرسکون آواز میں بولا، خدا تمہاری مغفرت کرے میری بچی، ہمت سے کام لو، اب وقت آن پہنچا ہے، بولو میری بچی بولو۔ مارگریٹ پر کپ کپاہٹ کا ایک اور دورہ پڑا جس کی شدت سے اس کا بستر تک کانپنے لگا۔ پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، میرے پاس بیٹھ جاؤ بڑی آپا، میری بات سنو۔ پادری نے جھک کر اپنا ہاتھ زمین پر گری ہوئی سوزان کی جانب بڑھایا، اس کو بستر کے ساتھ رکھے ہوئے صوفے پہ بٹھایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں دونوں بہنوں کا ایک ایک ہاتھ تھامے ہوئے چہرہ آسمان کی جانب اٹھا کے بولا، میرے خدا ان دونوں کو ہمت عطا فرما، ان پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اور مارگریٹ بولنے لگی، الفاظ اس کے ہونٹوں سے ایک ایک کر کے نکلنے لگے، پھٹی ہوئی آواز میں، جیسے ہر لفظ کانٹوں میں گھسیٹ کر باہر نکالا گیا ہو۔ مجھے معاف کر دو بڑی آپا، مجھے معاف کر دو۔ ہاں، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنی ساری زندگی اس لمحے سے کتنی خوفزدہ تھی، ساری زندگی۔ سوزان آنسوؤں سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا معاف کر دوں منی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو مجھے سب کچھ دیا ہے، تم نے تو اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا ہے، تم تو ایک فرشتہ ہو۔ لیکن مارگریٹ اس کی بات کاٹتے ہوئی بولی، چپ کرو، چپ کر جاؤ، مجھے بولنے دو، مجھے مت روکو۔ کتنی خوفناک بات ہے، بس مجھے سب کچھ کہہ ڈالنے دو، آخر تک مجھے ٹوکے بغیر سنو۔ تمہیں یاد ہے، تمہیں ہنری یاد ہے نا آپا؟ سوزان نے ایک جھرجھری لی اور اپنی بہن کو تکتی رہی، اس کی چھوٹی بہن بولتی گئی، ساری بات سمجھنے کے لیے تمہیں ساری بات سننا پڑے گی۔ میں 12 سال کی تھی، صرف 12 سال کی، تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا، تمہیں یاد ہوگا کہ میں کتنی لاڈلی ہوا کرتی تھی، میں جو چاہتی وہی ہوتا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کیسے میرے لاڈ اٹھائے جاتے تھے۔ سنو، پہلی مرتبہ جب وہ ہمارے گھر آیا تھا تو اس نے گھڑ سوار کے لباس کے ساتھ چرمی بوٹ پہن رکھے تھے۔ وہ ہمارے گھر کی سیڑھیوں کے سامنے اپنے گھوڑے سے اترا تھا۔ اس نے اپنے لباس کے بارے میں ہم سے معذرت کی تھی کیونکہ وہ ابا جان کے لیے کوئی ضروری اطلاع لایا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا؟ نہیں، کچھ مت کہو، بس سنتی رہو۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تو میں دم بخود رہ گئی تھی، وہ اتنا خوبصورت تھا، اور جتنی دیر وہ باتیں کرتا رہا میں مہمان خانے کے ایک کونے میں کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ وہ عمر بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، کتنی دہشت ناک ہوتی ہے۔ ہاں، میں اس کے خواب دیکھا کرتی تھی کہ وہ ہمارے گھر آتا رہا، بارہا
میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی، اپنی روح سے دیکھتی۔ میں اپنی عمر کے لحاظ سے کافی بڑی تھی اور اپنی عمر کے لحاظ سے کہیں زیادہ چلاک۔ وہ بہت مرتبہ آیا تھا، وہ ہر وقت میرے دل و دماغ پہ چھایا رہتا۔ میں اکیلے میں اس کا نام سرگوشیوں میں پکارتی رہتی، ہنری، ہنری۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ وہ تم سے بیاہ کرنے چلا ہے۔ غم کے مارے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ او بڑی ابا، اتنا غم، اتنا دکھ۔ میں 3 راتیں لگاتار روتی رہی۔ وہ ہر روز آتا تھا دوپہر کے کھانے کے بعد۔ تمہیں یاد ہے نا؟ نہیں، چپ رہو، بس سنتی رہو۔ تم اس کے لیے بسکٹ بناتی تھی، میدے، مکھن اور دودھ کے ساتھ، جو وہ بڑی رغبت سے کھاتا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم کیسے بناتی تھی، اگر چاہوں تو اب بھی بنا سکتی ہوں۔ وہ ایک ہی نوالے میں پورا بسکٹ منہ میں اتار لیتا اور شراب کا ایک گلاس ہلکیاں ڈیل دیتا۔ پھر وہ کہتا، لذیذ، بہت لذیذ تھا۔ تمہیں یاد ہے نا کیسے کہا کرتا تھا؟ میں حسد کی آگ میں جھلستی رہی، پگھلتی رہی۔ تمہاری شادی کے دن قریب آتے گئے، صرف 15 روز باقی تھے۔ میں پاگل ہو چلی تھی۔ میں خود سے کہتی، وہ سوزان سے شادی نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مجھ سے شادی کرے گا جب میں بڑی ہو جاؤں گی۔ میں کسی اور سے اتنا پیار نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک شام، شادی سے 10 دن پہلے، تم دونوں باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے، چاند کی روشنی میں، وہاں سنوبر کے درخت کے نیچے۔ اس نے تمہیں اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، اور پھر کتنی ہی دیر تک، تمہیں یاد ہے نا؟ شاید تمہارے لیے پہلا موقع تھا۔ ہاں، تم جب گھر میں داخل ہوئی تھی تو تمہارا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ میں وہیں تھی، جھاڑیوں کے پیچھے۔ میں غصے کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا بس چلتا تو تم دونوں کی جان لے لیتی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا، وہ سوزان سے شادی نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ غم سہا نہیں جائے گا۔ پھر اچانک ایک ہی لمحے میں میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا سیلاب امڑ آیا، جیسے کسی دریا پر بندھا بند ٹوٹ جائے۔ تم جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ سنو، میں نے دیکھا تھا ہمارے باغ کے مالی آوارہ کتوں کو مارنے کے لیے گوشت کی گولیاں بناتے تھے۔ وہ پتھر سے ایک بوتل توڑتے اور شیشے کی باریک کرچیاں کیا کرتے، پھر وہ شیشے کا یہ سفوف گوشت کی گولیوں میں گھون دیتے۔ میں نے امی جان کی دوائی کی ایک شیشی چرائی اور ہتھوڑی سے اس کی انتہائی باریک کرچیاں کر ڈالی۔ میں نے یہ باریک چمکدار سفوف اپنی جیب میں ڈال لیا۔ دوسرے روز تم حسب معمول اس کے لیے بسکٹ تیار کر رہی تھی۔ میں نے موقع پاتے ہی ایک چھری سے انہیں سوراخ کیا اور ان میں یہ سفوف بھر دیا۔ اس روز اس نے 3 بسکٹ کھائے تھے، میں نے بھی ایک کھایا تھا، باقی 6 بسکٹ میں نے باغ کے تالاب میں پھینک دیے۔ 3 دن بعد ہمارے دونوں راج ہنس مرے پڑے تھے، تمہیں یاد ہے نا؟ ہاں، کچھ مت کہو، بس سنو، سنو۔ بس میں موت کے منہ میں جانے سے بچ گئی، لیکن میں ہمیشہ بیمار رہا کرتی تھی۔ سنو، وہ مر گیا، تم جانتی ہو؟ سنو، یہ تو کچھ بھی نہیں، بعد میں، بہت بعد میں، اب بھی اس سے بھی خوفناک بات سنو۔ ساری زندگی، اپنی ساری زندگی خوف
کیسا صاف تھا. میں نے فیصلہ کر لیا. میں اپنی بہن کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی اور اس کو اپنی موت کے وقت سب کچھ بتا دوں گی. بس. اور اس وقت سے آج تک اس لمحے کا انتظار کرتی رہی. اس لمحے کا انتظار جب میں تمہیں سب کچھ بتا ڈالوں گی. اب وہ لمحہ پہنچا ہے. میرے خدا، کتنی خوفناک بات ہے. ہاں بڑھیا پاؤں. میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی، صبح شام دیر رات مجھے یہ بات تمہیں بتانا ہوگی. بس ایک مرتبہ. میں اس وقت کا انتظار کرتی رہی. او میرے خدا، کتنا کربناک انتظار. لیکن بس اب ختم ہو چکا. بس اب اور کچھ نہ کہو. لیکن اب میں ڈر رہی ہوں. میں خوفزدہ ہوں. ابھی جب میں مر جاؤں گی تو میرا اس سے آمنا سامنا ہوگا. میں اس کو پھر سے دیکھ پاؤں گی. کبھی تم نے سوچا تھا کہ میں اس کو تم سے پہلے دیکھ سکوں گی؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے. لیکن کیا کروں، میں مرنے لگی ہوں. میں چاہتی ہوں تم مجھے معاف کر دو. میں بس یہی چاہتی ہوں. میں تمہاری معافی کے بغیر اس کا سامنا نہیں کر سکتی. ہاں پادری صاحب، اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں. میں معافی کے بغیر مر نہیں سکتی. وہ خاموش ہو گئی اور اس کی سانس اکھڑنے لگی. بستر کی چادر اس کی اینٹی ہوئی استخوانی انگلیوں میں لپٹی جاتی تھی. سوزان اس دوران اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی تھی. وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کے پیار کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی بتا سکتی تھی. وہ اکٹھے کتنی خوشیوں بھری زندگی گزار سکتے تھے. اس کے ذہن میں رہ رہ کر اس کی شبیہ ابھر رہی تھی، جو گزرے ہوئے سالوں میں گم ہو چکی تھی. وہ دھندلاتا ہوا ماضی جو کبھی مٹ نہ سکا تھا. اپنے جب مر جاتے ہیں تو کیسے دل کچل کر چل دیتے ہیں. او اور وہ بوسہ، وہ پہلا اور آخری بوسہ. وہ اس کی روح پہ نقش ہو چکا تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں. کچھ نہیں. اس کے سارے وجود میں کچھ بھی تو نہیں رہا. پادری اچانک کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں بولا، سوزان، تمہاری بہن موت کی دہلیز پہ کھڑی ہے. سوزان نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے. اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. وہ لپک کر آگے بڑھی اور اپنی بہن کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. فرتے جذبات سے اپنی بہن کا چہرہ چومتے ہوئے سسکیوں کے درمیان وہ بولی، میں نے تمہیں معاف کیا منی، میں نے تمہیں معاف کیا.